بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک، حقیقی خالق اور حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم میں مرتے دم تک قائم رکھیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم لوگ اہل تشیع اور شیعت کے تعلق سے مسلسل سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم نے ان کی تاریخ دیکھی، کیسے یہ صف ہستی میں سب سے پہلے وجود میں آئے، ہم نے اسے دیکھا. اور اس کے بعد ان کے جو اہم مخالفات ہیں، ان کے ایسے مخالفات جو ان کو حدود اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، ان مخالفات کو ہم نے دیکھا. اس میں سر فہرست ان کا اختلاف قرآن سے. یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہے. ہم نے دلائل سے یہ چیز ثابت کی کہ یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ روایتیں نقل کرتے ہیں، اور یہ بات بڑی مضبوطی سے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ اہل بیت کے تعلق سے جو بھی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ مختلف عقائد جو انتہائی بڑے گھناؤنے ہیں، اسے کیسے یہ لوگ اپنائے رکھے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے مہدی کا عقیدہ دیکھا، رجع کا عقیدہ دیکھا، تقیہ کا عقیدہ دیکھا، اور اس کے بعد متع کے تعلق سے لوگ کیا کہتے ہیں. یہ تمام باتیں ہم نے دیکھ لی. آج کے اس مجلس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کی مختصر تاریخ کیا ہے. ایران کی مختصر تاریخ کیا ہے، کیونکہ ایران اور شیعہ یہ دو ایسے مترادف الفاظ ہیں. جب بھی ہم ایران کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں شیعت خود بخود متصور ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب شیعہ کہتے ہیں تو ایران آدمی کی نظر کے سامنے آ جاتا ہے. تو مختصر طور پر یہ شیعہ ایران میں کیسے آئے اور ایران کی تاریخ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج ہمارے اس مجلس کا موضوع سخن ہوگا انشاءاللہ. ایران، اسلام کی تحقیق یہ ہے، ایران لفظ آریہ سے نکلا. لفظ آریہ سے نکلا. 1930 میں 1934 میں فارس کا نام بدل کر ایران رکھا گیا، ورنہ اس سے پہلے اس زمین کو جہاں آج ایران ہے اسے فارس کہا جاتا تھا. انگلش میں اسی کو پرشیا کہتے ہیں، اور عربی میں اسے فارس کہتے ہیں. لیکن ایران کا نام 1930 میلادی کے بعد، جب رضا الدہلوی نام ایک شخص حکومت کر رہا تھا، اس نے اسے فارس سے بدل کر آریہ کے نام میں تبدیل کر دیا. ایران، آریہ سے جو لفظ مشتق ہوا، ایران اس بستی کا نام رکھا گیا. آریہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مشہور قبیلہ ہے،
جو سینٹرل ایشیا سے نکلا، وسط ایشیا سے نکلا، یہ نکل کر سارے دنیا میں پھیل گیا۔ اسی کی ایک شاخ یورپ کی طرف گئی تو وہاں پر جا کر ان لوگوں نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کی۔ اور آپ جانتے ہیں ہٹلر، اڈولف ہٹلر، جو جرمنی کے اندر ایک نازی پارٹی کا آغاز کیا، جسے اس نے سارے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا، کئی لوگوں کو اس نے خون کے گھاٹ اتار دیا اور ڈھیر سارے ہنگامے کیے اس نے دنیا میں۔ تو اس کا دعویٰ کیا تھا؟ جب اس نے جرمنی میں حکومت قائم کی، جرمنی میں جب اقتدار میں آیا، تو اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم آریہ نسل کے ہیں، ہمارا نسل، ہمارا قبیلہ، اس کا تعلق آریہ سے ہے۔ تو آریہ یہ لوگ زمین میں سب سے مقدس اور سب سے طاقتور قبیلہ ہے، اگر کسی کو زمین میں حکومت کرنا ہے تو صرف اس قبیلے کا حق ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اس کے بنیاد میں اس نے سوستی کا ایک کانسیپٹ قائم کیا، اور جس کے پاداش میں کئی لوگوں کے خون بہا دیے گئے۔ تو یہ بھی آریہ کا آدمی تھا، اور آج بھی یورپ کے اندر خاص طور پر یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، ناروے، فن لینڈ، جرمنی، پولینڈ، یہاں پر ان لوگوں کا رعب دبدبہ آج بھی موجود ہے۔ اور اسی کی ایک شاخ ہندوستان آئی، اور یہ ہندوستان میں آ کر ہندوستان میں ان لوگوں نے ظلم کیا۔ ہندوستان کے جو پرانے باشندے تھے ان کو ان لوگوں نے موت کے گھاٹ اتارا، جن کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کو ان لوگوں نے نیست و نابود کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ آریہ کے دعوے دار ہندوستان میں کون ہیں؟ برہمن ہیں۔ اور برہمن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نسل آریائی نسل ہے، ہم لوگ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں، ہم جب آئے تو ہندوستان میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم آئے تو ہم ویدا لے کر آئے، ہم آئے تو ہم دین لے کر آئے، اور ہندوستان ہمارا ہے، اور ہندوستان میں ہماری حکومت قائم رہیں گی، ان کا دعویٰ ہے۔ اور تقریباً یہ ہندوستان میں 3000 سال سے ہیں، اور ان لوگوں نے کئی بار حکومتیں قائم کی۔ اگر حکومت قائم نہیں کر سکتے تو جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے اس کے ساتھ در پردہ تعلق رکھتے اور اس کی ذہن سازی کرتے، اور یہی لوگ ہندو مت کو لائے ہندوستان میں، اور یہی لوگ ہندوازم کو آگے بڑھایا۔ یہ ویدا کے دعوے دار یہی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے ستم ظرفیاں کی، کیسے خون ریزیاں کی، ہم اسے جانتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیسے مسلمانوں کے خلاف ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے طاق میں کیوں رہتے ہیں، اور اس کے تعلق سے ہم مسلمان جانتے ہیں، ہندوستان میں جو رہتے ہیں جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے آگے چل کر 100 سال پہلے ایک مضبوط پارٹی بھی قائم کر لی، جس کا نام ان لوگوں نے رکھا RSS، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بڑے سوم پریوار کے ہیں، ہمارا پریوار بڑا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، اور یہ سب آریہ کے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہندوستان میں یہی نسل کے لوگ ہیں، یہی لوگ حکومت کر سکتے ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں۔ یہی نسل کی عصبیت کو ان لوگوں نے دین کا نام دیا، عقیدے کا رنگ دیا، اور ایک نیا دین شروع کیا جس کا نام ہندوازم۔ اس میں ان لوگوں نے طبقاتی نظام قائم کیا، اور اونچے طبقے کے لوگوں کو ان لوگوں نے برہمن کہا، اس کے بعد مختلف طبقوں کے لوگوں کو مختلف نام رکھے۔ اس طریقے سے یہ ہندوستان میں چھا گئے، اور یہ لوگ ہمیشہ سے مسلمان کے دشمن رہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ، اسلام کا نسب عین یہ ہے کہ وہ یہ نسب جات عصبیت کو مار کر اڑاتا ہے، یہ عصبیت کے دھچے اڑاتا ہے، بنیادوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آدمی مسلمان ہو جائے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے عرض سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ ہوائی آئلینڈز کا رہنے والا ہو، یا پھر دنیا میں سب سے دور ممالک کا رہنے والا ہو، چاہے اس کی زبان کون سی بھی ہو، چاہے اس کا رنگ کون سا بھی ہو، چاہے جیسا بھی ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہو جائے، وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمانوں کا بھائی ہے، اس کے لیے مسلمانوں کا حقوق ہے، اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہوتی ہیں جسے اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ ایسے عقائد ہیں جو برہمن کو ہضم نہیں ہو سکتے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ جو اونچ نیچ ذات پات کا جو نظام ہے اسے اسلام میل نہیں کھاتا۔ تو یہ لوگ اسلام کے پیچھے پڑ گئے، ہاتھ دھو کر پڑ گئے، اور ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ یہی آریہ کے لوگ ہیں۔ اس طریقے سے یہ دنیا کے مختلف زمینوں میں پھیل گئے۔ تو جب 1930 پر 4 کا وقت آیا تو جو اس وقت کا رولر تھا، اس وقت کا جو قائد تھا جس کا نام رضا البہلوی، یہ اصل میں تھا تو مسلمان شیعہ عقیدہ رکھنے والا، لیکن یہ بالکل میٹیریلسٹک ہو گیا۔ جیسے ترک کے اندر ترکیہ میں اتاترک تھا، کمال الدین اتاترک،
جس کا ذہن بالکل ویسٹرنائز ہو گیا تھا اور دین کی پابندیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، بالکل اس راستے پر ہی چلا، اور اس نے کہا کہ ایران میں کوئی مذہب نہیں ہے آدمی مسلمان کا دعوے دار، شیعت کا دعوے دار، اس نے کہا کہ نہیں، ایران کے اندر صرف ویسٹرنائز لوگ ہوں گے، ایران ترقی یافتہ بستی ہے، یہ شریعت کے حدود یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے ایران میں لوگوں کو، عورتوں کو پردہ نکالنے کو کہا، اور اس طریقے سے مختلف قسم کے فسادات اس نے عام کیے۔ تو وہ فسادات جو اس کے ذہن میں تھے، جو عقیدہ اس نے اختیار کر لیا تھا، اس کے بنیاد پر اس نے فارس کے نام کو ہٹایا، آریہ کے نام سے ایران کو پیدا کیا۔ یہ لفظ کی تحقیق ہے۔ ایران میں اسلام کب آیا؟ ایران اور عرب کا تعلق کیا ہے؟ یہ بھی یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی زمین میں، دنیا میں ایک وقت تک دو بڑی بڑی قوتیں تھیں، دو بڑی بڑی قوتیں، ایک تھے فارس، دوسرے تھے رومان۔ یہ رومان ترکیہ اور یورپ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، یہ فارس جن کا تعلق آج کے حساب سے ایران، افغانستان، بلوچستان، آذربائیجان، ازبکستان اور جتنے بھی دوسرے بھی استان ہیں، سب ان کے علاقے تھے، یہاں تک ہندوستان کو یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ دو بڑی بڑی قوتیں تھیں اسلام آنے سے پہلے، یہ دو بڑی بڑی قوتیں تھیں، ان کے درمیان ہمیشہ کی لڑائیاں ہوتی تھی، ہمیشہ یہ لوگ آپس میں نبرد آزما ہوتے رہتے تھے، خون ریز جنگ ہوتے رہتے تھے۔ جب بھی کوئی ایسا بادشاہ آتا جو مخالف کو ہرا دیتا، اسے جو ہے دانت کھنٹے کر دیتا، تو اس کا نام مشہور ہو جاتا تھا۔ جیسے یورپ کے اندر، رومن کے اندر الیگزینڈر کا نام مشہور ہے، الیگزینڈر جسے اسکندر المقدونی کہا جاتا ہے، اس کا نام اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہ پہلا آدمی ہے جس نے پرشیا کے اندر داخلہ اختیار کیا، اور اس کے بعد پرشیا کے جو بڑے بڑے علاقے تھے سب کو رونتا گیا، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کو آ گیا۔ تو اس نے پرشیا کو خطرناک شکست دی، تو یہ رومن اسکرپچرز میں، رومن لٹریچر میں بہت بڑا مرتبے کا حامل ہو گیا۔ ہمیشہ ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، ہمیشہ۔ تو ہوا یہ کہ جب اسلام آیا تو اس وقت پارسی کی قوت زیادہ تھی، فارس کی قوت زیادہ تھی۔ اسلام آنے سے پہلے عرب اور فارس کے درمیان بھی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ عرب کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، عرب کو لوگ بدو کہتے تھے، جنگلی کہتے تھے، عرب جب بھی آتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے ایک قابل ذکر واقعہ ہے جسے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ جو ہے ایسا ہے، ایک آدمی تھا جس کا نام نعمان بن منذر، کافر آدمی تھا، اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، عرب تھا۔ یہ فارس کے ماتحت آ کر اس نے فارس اور عرب کے درمیان جو علاقے تھے، جو بارڈر تھے، وہاں پر اس کی حکومت تھی، فارس کے تابع تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو فارس کا بادشاہ تھا پرویز، اس کے مجلس میں کسی نے کہا کہ عرب کے لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، آپ کیوں عرب کے لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے؟ اور یہ فارس جو تھے عیاشی میں نمبر 1 تھے، ان جیسا عیاشی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ بہت زیادہ مال تھا اور بڑی سلطنت تھی، تو اندھا دھند عیاشی کرتے تھے۔ اور یہ لوگ، ان کا تعلق ساسان قبیلے سے تھا جو اسلام سے پہلے 1500 سال ان علاقوں میں حکومت کر رہا تھا۔ تو آپ تصور کیجئے، یہ قبیلہ جو 1500 سال سے حکومت کر رہا ہے، تو ان لوگوں کے ذہن میں کیسی عیاشی چڑھی ہوگی اور ان کے اندر کیسی تکبری ہوگی۔ 1500 سال سے وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایک بادشاہ جس کا نام پرویز تھا، اس کے مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ کیوں تو عرب کے لڑکیوں سے شادی نہیں کرتا، وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ تو فوراً اس کے بادشاہ نے کہا کہ کوئی ہے ہمارا عرب دوست جو ہم کو اس مسئلے میں مدد کرے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا جو گورنر ہے جس کا نام نعمان بن منذر ہے، اس کے بھی جو ہے لڑکیاں خوبصورت ہیں، آپ حکم دیں کہ وہ ان کی لڑکیوں کو بھیج دیں۔ تو فوراً بادشاہ نے خط لکھا نعمان بن منذر کو کہ تو تیری لڑکیوں کو فوراً بھیج دے۔ لیکن نعمان بن منذر عرب آدمی تھا، اس کے اندر غیرت تھی، بے حیا نہیں تھا جی، اس کے لیے یہ چیز آسان نہیں تھی کہ لڑکیوں کو بھیج دے۔ اس نے ایسے ویسے بہانے بنائے، لیکن کوئی بہانہ پنپا نہیں، اور پرویز کو غصہ گیا۔ اس نے فوراً کہا نعمان بن منذر کو لے کر آؤ۔ لوگ گئے، نعمان بن منذر کو لے کر آئے، لیکن نعمان بن منذر اپنی بستی چھوڑنے سے پہلے ایک آدمی جس کا نام مسعود الشیبانی تھا، اس کے پاس اپنی لڑکیوں کو رکھ دیا،
اپنا مال رکھ دیا. حالانکہ وہ قبیلے کا سردار تھا, معمولی آدمی تھا, اس کے پاس اس نے ذمہ داری دے دی. بولا کہ مجھے اب امید نہیں کہ میں واپس آؤں گا, میں جا رہا ہوں, مجھے امید نہیں کہ میں واپس آؤں گا, کیونکہ یہ جو فارس لوگ ہوتے ہیں انتہائی نکمے ہوتے ہیں, وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. اگر میں مر جاؤں تو یہ لڑکیوں کی حفاظت تیرے ذمہ ہے, میرے مال دولت کی حفاظت تیرے ذمہ میں ہے. یہ کہہ کر نعمان بن منذر چلا گیا. میرے دوستو, اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے اندر غیرت کتنی تھی, عرب لوگ کتنے غیرت لوگ تھے, اور ان کے اندر جو ہے وعدے کی وفاداری کتنی تھی. نعمان بن منذر چلا گیا اور جیسے اس نے کہا اسے قتل کر دیا گیا. جب پوچھا گیا کہ اس کی لڑکیاں کہاں ہیں, لوگوں نے بتایا کہ اس کی لڑکیاں فلاں قبیلے کے سردار جس کا نام شیبانی ہے اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو فوراً پرویز نے حکم دیا اس سردار کو کہ وہ لڑکیاں دے دے. سردار نے کہا نہیں, سردار نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں, اگر تم لڑکیاں لینا چاہتے ہو تو میرے گردن کو اڑا دینے کے بعد لے لو, میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. بڑے حکومت کو للکار رہا ہے معمولی آدمی, معمولی قبیلے کا آدمی, لیکن وعدے کی وفاداری, غیرت دیکھیے. اس نے اعلان کر دیا کہ مجھے ڈر کسی بات کا نہیں ہے, اگر لڑکیاں لینا چاہتا ہے تو مجھے ختم کر کے لے لے. تو پرویز کو بہت غصہ آیا, اس نے بہت بڑے لشکر کو تیار کیا, بولا کہ جاؤ اس آدمی کو رون دو. لشکر آئے, اب قبیلے کے سردار, اس کے پاس صرف چند قبیلے کے لوگ تھے, اس نے آپس میں لوگوں کو جمع کیا, آپس میں لوگوں کو جمع کیا, اس کے بعد ایک چھوٹا سا لشکر قائم کیا. اس کے بعد لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. چھوٹا سا لشکر تھا لیکن یہ لوگ اتنی ہمت سے لڑے, اتنی ہمت سے لڑے, جان پر کھیل کر لڑے. تو سب سے پہلے مرتبہ تاریخ میں فارسیوں کو عربوں نے شکست دی, عربوں نے شکست دی. فارس پیچھے ہو گئے, ڈر کر پیچھے چلے گئے. تو آج تک بھی تاریخ میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جس میں سب سے پہلے عرب کو فارس پر جیت حاصل ہوئی, اور یہ جو مسعود شیبانی تھا یہ کتنا وفادار تھا اپنے وعدے کا, اس کے اندر غیرت کتنی تھی, یہ آج بھی تاریخی کتابوں میں نقل کی جاتی ہے. اس کے بعد اسلام آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے, دین کی نشر و اشاعت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے, اور سارے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. ابوبکر کا دور آیا, ابوبکر کا دور آیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ مکے کے اور مدینے کے اندر جو مسائل تھے اسے نپٹنے میں بزی ہو گئے, یہاں تک کہ ان کے 2.5 سال ختم ہو گئے اور وہ وفات پا گئے. اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا, اور حضرت عمر کا دور جیسے ہم جانتے ہیں سارے تاریخ میں صرف اسلامی نہیں بلکہ سارے تاریخ میں سب سے بہترین دور, سب سے بابرکت دور, سب سے بہترین دور جس میں تمام قسم کے اچھے کام کیے گئے. تو حضرت عمر کی سلطنت قائم ہوئی. اور حضرت عمر کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام ابو المثنى, جو فارس کے بارڈر میں ان کی بستیاں پڑتی تھی, وہاں پر یہ رہتے تھے. اور ان کو پرانی دشمنی تھی فارس سے, کیونکہ جو فارس کے لوگ تھے آتے تھے, عرب کے لڑکیوں کو لے کر جاتے, عرب کے بستیوں کو برباد کرتے تھے. تو ابو المثنى جب مسلمان ہو گئے, یہ درپردہ ہمیشہ جو ہے ان لوگوں سے لڑتے تھے. یہ جو فارس کی حکومت تھی, ان کے جو آرمیز تھے وہاں پر جاتے اور ان لوگوں کو شکست دیتے تھے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں. اور باقاعدہ یہ حضرت عمر سے کہتے تھے کہ آپ کیوں فارس پر چڑھائی نہیں چڑھاتے, کیوں فارس پر اپنی اسلامی حکومت قائم نہیں کرتے, کیوں فارس کو اسلام کے حدود کے اندر نہیں لاتے. یہ ہمیشہ اصرار کرتے تھے. آخر کار حضرت عمر اس چیز پر لبیک کہے اور انہوں نے اس کی موافقت دے دی. سعد بن ابی وقاص ایک بہت بڑے صحابی تھے جو عشر مبشرہ میں ان کا جو ہے دخل ہوتا ہے, بہت بڑے صحابی تھے. ان کی جو ہے قیادت میں حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا. حکم یہ تھا کہ فارس کی بستیوں کو روندا جائے. سعد بن وقاص آئے, ابی وقاص, اور باقاعدہ جہاد شروع ہوئی. چھوٹے چھوٹے بستیوں کو رونتے گئے, یہاں تک کہ ایک فیصلہ کن معرکہ پیش آیا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا معرکۃ القادسیہ, جس کے اندر مسلمان عرب اور فارس کے درمیان بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی اور خون ریز لڑائی ہوئی. بہت بڑی طاقت تھی فارس کے پاس, اور اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک لشکر کا سردار تھا, نائب تھا جو بادشاہ کا. اس وقت جو بادشاہ تھا نوشیروان کے نام سے, اس کا جو نائب تھا جس کا نام تھا رستم, وہ جو ہے لشکر کی قیادت کر رہا تھا. رستم کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان اتنی بڑی لشکر لے کر آئے ہیں تو فوراً اس نے چاہا کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں, اس کے لیے ایک سفیر کا مطالبہ کیا.
تو اب سعد بن ابی وقاص نے مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا. مغیرہ بن شعبہ گئے رستم کی اس مجلس میں, دیکھے کہ رستم بیٹھا ہوا ہے اور دونوں طرف ڈھیر سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, سب سونے کا تاج پہنے ہوئے ہیں, سب کی شمشیریں سونے کی ہے, بہترین قالین بچھا دی گئی ہے جس میں آدمی پر رکھے تو اس کے ٹخنے تک اندر چلے جائے. اس اعتبار سے بہترین مجلس سجاتا ہے اور مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے کہ آپ اندر آ جائیں. مغیرہ بن شعبہ اندر آتے ہیں اور دیکھ کر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ کیا ڈھونگ رجا رکھے تم لوگ, یہ ڈھونگ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے. یہ کہہ کر تقریر شروع کرتے ہیں. تقریر میں کہتے ہیں کہ تم فارسوں کو صرف 3 آپشنز ہیں, ایک تم لوگ اسلام قبول کر لو, ورنہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, ورنہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک تلوار فیصلہ کرے گی. یہ کہہ کر لڑائی کو چھیڑتے ہیں اور رستم کو بہت غصہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم معمولی عرب کے لوگ, تمہارے اندر اتنی ہمت. بات ہوتی رہتی ہے. مغیرہ بن شعبہ اپنی بات سنا کر مجلس میں جو ہے برجستہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. رستم کو بہت غصہ آتا ہے, لیکن رستم اس ایک آدمی کی تقریر سن کر اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. کہتا ہے کہ یہ آدمی جس نے تقریر کی ہے تھا معمولی آدمی, اس کی تلوار ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے, اس کے پاس ایک میاں بھی نہیں جس میں وہ تلوار رکھ سکے, لیکن بات ایسے گرم کہ پوری مجلس کو للکار دیا. سوچتا رہا, پھر سعد بن ابی وقاص سے رابطہ قائم کیا, بلا کہ ایک دوسرے آدمی کو بھیجو جو ہماری جو ہے بات کو سنے. تو سعد بن ابی وقاص ربیع بن عامر کو بھیجے. ربیع بن عامر آئے, وہ آ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, ہم تم سے بستیاں چھیننے نہیں آئے, نہ ہم تم سے مال کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم تو صرف ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لائے, اور ہمارا دین کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بندوں کی عبادت سے بندوں کو نکال کر خالق بندوں کی عبادت میں لوگوں کو ملوث کر دیتے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری ان بستیوں میں شرک ختم ہو جائے, تمہاری ان بستیوں میں توحید کا علم بردار, توحید کا علم لہرائے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہم کو پیسے دے دیں, بستیاں دے دیں اور ہم چھوڑ کر چلے جائیں. نہیں نہیں, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دین کا بول بھلا ہو. اگر تو اس دین کو قبول کر لے تو خیر و برکت, بہت اچھی بات ہے. تو ہمارے ساتھ مسلمان ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ مل کر اس دین کی نشر و اشاعت کرے گا. اگر تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ ہمارے پاس اتنی قوت ہے, ہماری دین میں اتنی طاقت ہے, اور ہمارے پاس اتنا علم ہے, ہمارے پاس اتنے قواعد اور اتنے کانسٹیٹیوشنز اور اتنے لاز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک بہترین حکومت قائم کر سکتے ہیں. اور تم فارسوں کی حکومت جس میں تم لوگوں نے عیاشی کو اتنا کیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی, تمہاری عیاشیوں کو اور تمہارے عوام پر تم لوگ جو ظلم کر رہے ہو, تمہارے عوام جو پریشان حیران ہے, ان لوگوں کو بچانے کے لیے ہم آئے. ہمارے دین کی اتنی قوت ہے کہ امن قائم کر سکیں, ہم عدل قائم کر سکتے ہیں. اگر تو جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا. ربیع بن عامر بھی وہی میسج سناتے ہیں, لیکن رستم دیکھتے رہ جاتا ہے, ٹکٹکی باندھ کر ربیع بن عامر کی تقریر کو سن رہا ہے, لیکن ایک لفظ اس کے زبان سے نہیں نکل رہا. وہ تعجب میں تھا کہ یہ عربوں کو اتنی ہمت کہاں سے آ گئی, یہ عربوں کے اندر اتنی شائستگی, اتنی جو ہے آراستگی اور اتنی جو ہے بہترین دین ان کو کہاں سے مل گیا. تعجب میں تھا. رستم فوراً جو بادشاہ تھا اس کو لکھتا ہے, کہتا ہے کہ یہ عرب لوگ کچھ نیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, مجھے جو ہے خواہش ہے کہ تم ڈائریکٹ ان سے ایک مرتبہ بات کر لو. تو نوشیروان سعد بن ابی وقاص کو ایک میسج بھیجتا ہے, کہتا ہے کہ تمہارے ایک آدمی کو بھیجو. تو سعد بن وقاص ایک دوسرے آدمی کو بھیجتے, ایک دوسرے صحابی کو بھیجتے ہیں جو بادشاہ کی مجلس میں جاتا ہے. بادشاہ رستم کی حالت تھی کہ اس نے کیسے لوگوں کو کھڑا کیا, مجلس کو سونے سے نہلا دیا تھا. میں معمولی جو ایک آرمی جنرل تھا, اب بادشاہ کے مجلس میں جا رہے ہیں صحابی, اور اس نے ڈھیر سارے یہاں تک کی جھاڑیاں بھی سونے کی لا کر کھڑا کر دی. اور مجلس میں آتے ہیں صحابی, مجلس میں ایسے داخل ہوتے ہیں کہ ان کی تلوار کی نوک اس کے قالین کو پھاڑ رہی تھی. مجلس میں کھڑتے ہیں اور اس کے بعد نوشیروان کے سامنے پھر وہی اسلام کا میسج پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد نوشیروان کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں, تم 1000 مجالس کو بلاؤ, ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں, تمہارے ان مجالس کو دیکھ کر ہم مرعوب ہونے والے نہیں ہیں. ہمارا میسج ایک ہے, ہم ان قریب تو جہاں بیٹھا ہے وہاں پر ہم ان قریب حکومت کرنے والے ہیں. ایسے باتیں سنتے ہی یہ جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی مسند سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ کل تم لوگوں کو میں شکست دوں گا. یہ کہہ کر لڑائی کو اسے چھیڑ دیتا ہے
دوسرے دن قادسیہ کا گھناؤنا جو ہے منظر پیش آتا ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جیت دیتا ہے. مسلمان بہترین انداز سے لڑتے ہیں، کئی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. خون ریز مارکا تھا، بڑا ہی گھناؤنا مارکا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی. اور اس کے بعد جب یہ لوگ اس مارکے سے ہار گئے، ان کا جو سردار تھا رستم وغیرہ تھا، یہ سب بھاگتے ہوئے نہاون کے علاقے میں جا کر جمع ہو گئے. یہ لڑائی کے درمیان ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جو رستم تھا یہ ایک سپاہی کو بھیجتا ہے، ایک جاسوس کو بھیجتا ہے، یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو مسلمانوں کے صفوں میں کیا ہو رہا ہے. وہ جاسوس آتا ہے، آ کر مسلمانوں کے احوال کو دیکھتا ہے، واپس اس کے لشکر میں جا کر رستم سے کہتا ہے کہ یہ اگر حالت ان لوگوں کی رہی تو ان قریب یہ لوگ تمہاری زمین میں حکومت کریں گے. رستم بیزار ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہتا ہے، یہ جو جاسوس تھا کہتا ہے کہ میں نے ان کے اندر انتہائی تنظیم دیکھی، منظم لوگ ہیں، پتہ نہیں ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ اکبر کا جو ہے آواز للکارتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ ایسے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں گویا کہ دیوار ہیں. اور اس کے بعد یہ امام کے پیچھے وہ لوگ کچھ عبادت کرتے ہیں، سب اس امام کے تابع ہیں. اور اتنا نظم ہے ان کے اندر کہ ہر کام وقت پر کرتے ہیں. اور ان میں اکثر اور بیشتر لوگ انتہائی زاہد لوگ ہیں، ان کو پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ صرف اللہ والے ہیں، زاہدین ہیں. ایسے ہی لوگ حکومت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ طاقت میں آتے ہیں. اور اس کے بعد کہہ کر رستم کے لشکر کے تعلق سے کہتا ہے کہ تمہارے لشکر میں لوگ پورے پیخور ہیں، پورے عیاش ہیں، ان کے اندر کوئی نظم نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی نظم و نسق کے لوگ پابند نہیں ہیں. ایسی اگر حالت ہوگی تو ان قریب تم لوگوں کو سب کو ختم کر دیا جائے گا. اس کی بات بالکل صحیح رہی. جب یہ بات سنتا ہے تو رستم کہتا ہے کہ اکل عمر کبدی، یہ عمر کے لوگ جو ہے میرے کلیجے کو چبا لیے ہیں. کیسے عرب لوگ تھے یہ، کیسے بدو لوگ تھے یہ، ان کے اندر کیسی حیوانیت تھی، لیکن یہ تنظیم، یہ نظم و نسق، یہ ارینجمنٹ، یہ مینجمنٹ، یہ ایڈمنسٹریشن ان کے اندر کیسا گیا. تعجب میں پڑتا ہے. میرے دوست ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 5 نماز فرض کر دی ہے. یہ 5 نمازیں ایسی ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں بہترین نظم و نسق کو پیدا کر دیتی ہیں. آدمی اگر 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد ایک کام کرے تو ایک دن میں وہ 5 کام کر سکتا ہے. اور اس کے بعد آدمی نماز کا پابند ہو جائے اور نماز کے آس پاس اپنے پورے شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کو بنا لے تو بہتر سے بہتر آدمی بن سکتا ہے اور انتہائی کامیاب آدمی بن سکتا ہے. یہ نماز بہت غیر معمولی جو ہے تحفہ ہے میرے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے جو ہم مسلمان نہیں پہچانتے. ہم مسلمانوں کے پاس نماز کی پابندی بہت کم ہے. ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نماز کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جب تک کوئی امت نماز کے تعلق سے غفلت میں رہے گی یہ امت فلاح پا نہیں سکتی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اگر کوئی امت نماز کو ضائع کر دے، اپنے شہوات میں بزی ہو جائیں، ایسے لوگ ہمیشہ گمراہ رہیں گے. ان لوگوں کو زمین میں سلطنت حاصل نہیں ہوگی. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ہم اگر مومنین کو زمین میں حکومت دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں. میرے دوست نماز کی پابندی نماز اور ایمان کا گہرا تعلق ہے. ان اللہ لا یضيع ایمانکم. اہل علم اس آیت کی تفسیر میں ایمان سے مراد نماز کہا. ایمان اور نماز ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں جس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. نماز کی پابندی ہمارے امت کے اندر آنی چاہیے، لوگوں کے اندر نماز کی پابندی آنی چاہیے. ہمارے نوجوان نماز پڑھیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نماز سے غافل ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں، ان کو کھینچ کر نماز کی طرف لائیں، ان کو دین کی طرف لائیں، ان کے عقیدے کی اصلاح کریں. بہرحال یہ جو نماز کی پابندی تھی اسے دیکھ کر ہمیشہ دشمنان اسلام پریشانی کا ماحول اختیار کر چکے ہیں، ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. یہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان کو انتہائی پابند بناتی ہے. بہرحال دوسرے دن انتہائی خطرناک لڑائی پیش آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو جیت دیتا ہے. اس کے بعد نہاون کی لڑائی پیش آتی ہے جس میں یہ
کفار مختلف قسم کے جو ہے لڑائی کے حربے کے طریقے اختیار کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر جیت دی. یہ دو گھناؤنے لڑائیاں، یہ ایک قادسیہ، دوسرا نہاون. اس کے بعد پورے کا پورا فارس مسلمانوں کو ہو گیا. 20/3 ہجری کے آتے آتے پورے کا پورا فارس مسلمانوں کا ہو گیا. اور اس کے بعد خراسان، اذربائیجان، اس کے بعد بلاد ما وراء نہر، اس کے طرف حضرت عمر ایک ایک صحابی کو بھیجتے رہے. وہ گئے، بڑے آسانی سے بستیوں کو اسلام کے حدود میں داخل کرتے رہے. اس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں خود اسلام فارس میں آ گیا. اسی لیے یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کو حضرت عمر سے انتہائی نفرت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے آدمی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو 2500 پرانی سلطنت یا پھر 2000 سال پرانی سلطنت فارسیوں کی، مجوسیوں کی سلطنت ختم ہو گئی. یہ مسلمانوں کی محنت کی وجہ سے حضرت عمر کی قیادت میں ایسا ہوا. اس لیے ہمیشہ دشمنی کرتے ہیں.